اللہ کے بندوں، اگر سارا سال نہیں تو کم از کم رمضان المبارک کا مہینہ تو اس آیت پہ عمل کر لو، اس آیت کو اپنے آپ پہ فٹ کر لو۔ دیکھیں، اگر کسی بندے کی زندگی میں رمضان المبارک آیا تو وہ پھر بھی اس کے اندر اپنا شیڈول نہیں بنا رہا کہ بھائی میں نے اس وقت فجر کی نماز پڑھنی ہے، اس وقت میں نے نوافل ادا کرنے ہیں، اس وقت میں نے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے، اس وقت میں نے صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، اس وقت میں نے مغفرت کی اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اس وقت میں نے فلاں تسبیحات کرنی ہے، اس وقت میں نے تراویح پڑھنی ہے، اس وقت میں نے اللہ رب العزت سے جنت کا سوال کرنا ہے، اس وقت میں نے جہنم سے نجات کا سوال کرنا ہے، میں نے قرآن پاک کی تلاوت اس وقت کرنی ہے۔ میرے دوستو، اگر کوئی بندہ یہ شیڈول نہیں بناتا رمضان میں تو اس کی زندگی میں رمضان کا پھر کیا فائدہ؟ رمضان آیا، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، رمضان آیا، روزے چھوڑ رہے ہیں، کوئی بھی نیک اعمال نہیں کر رہے۔ میرے دوستو، پھر اس بندے کی زندگی میں جیسا رمضان آیا جیسا نہ آیا اس کو تو کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات میں آج بتا دوں کہ رمضان المبارک اگر آپ کو اس سال نصیب ہوا ہے تو میرے دوستو پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں کہ ہمیں اگلے سال یہ نصیب ہوگا بھی یا نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ پچھلے سال تھے، ہمارے ساتھ شامل تھے، لیکن اس سال نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کم از کم اگر پورا سال نہیں تو اس مہینہ تو اس آیت پہ عمل کر لو، اس آیت کو اپنے آپ پہ فٹ کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کے پیارے وہ ہوتے ہیں جو سحریوں میں استغفار کرتے ہیں، سحریوں میں مغفرت کرتے ہیں۔ کم از کم اس مہینے کے اندر تو آپ اٹھیں سحری کرنے کے لیے، اس مہینے کے اندر تو روزے رکھیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے کا رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوٹ گیا اور پھر اس کے بعد وہ پوری زندگی روزے رکھتا رہا تو یہ بندہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے شان رمضان المبارک کے ایک روزے کی۔ کم از کم اس مہینے کے اندر میرے دوستو وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کے پیارے بن جائیں، اللہ سے کہیں اے اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت اتنی ڈال دے کہ ہم گناہ کرنے سے ڈریں، ہم جب گناہ کرنے لگے ہم سے ہو نہ پائے، ہمارے دل میں خیال آئے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے یہ آنکھیں دیں، ٹھیک ہے، یہ کان دیے، یہ ٹانگیں دیں، یہ بازو دیے، ہمارے دل میں اے اللہ تیرے احسان آئے اور پھر ہم گناہ نہ کریں۔ تو میرے دوستو اللہ رب العزت کو اس مہینے کے اندر منا لیں، اللہ رب العزت کو اس مہینے کے اندر راضی کر لیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دو چیزوں کی لوگ قدر نہیں کرتے، ایک صحت اور ایک فراغت۔ دیکھیں جس بندے کے پاس یہ صحت نہیں ہے، جس بندے کے پاس یہ ٹانگیں نہیں ہیں یا آنکھیں نہیں ہیں یا اس کے پاس یہ کان نہیں ہے سننے کے لیے، اس بندے کے پاس جا کے پوچھیں کہ وہ اس دنیا میں کیسے رہ رہا ہے، کتنا مشکل ہے اس بندے کا۔ اگر کسی معذور بندے کے پاس جا کر کے پوچھیں، جب نعمت ہاتھ سے چھن جائے تو پھر اس کی قدر ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس آج کوئی نعمت ہے تو کل جب آپ کے پاس یہ نہیں نہ ہوگی، آج آپ کے سانس چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، آج اگر آپ استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، آج اگر آپ اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کی تاثیر اور ہے کل کو جب ہمارا سانس بند ہو جائے گا، جب ہم پر موت طاری کر دی جائے گی تو میرے دوستو پھر ہمیں کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ تو اس لیے کیوں نہ ہم اپنے سانس بند ہونے سے پہلے اللہ رب العزت کو راضی کر لیں، اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت کروا لیں۔ اور دوسری بات میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، کون ہے ایسا بندہ جس کو اللہ رب العزت سے کام نہیں ہے، جس کو کوئی حاجت نہیں ہے، جس کو کوئی دعا نہیں قبول کروانی، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ سبحان اللہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت افطاری کے وقت دعائیں قبول کر رہا ہے، سحری کے وقت دعائیں قبول کر رہا ہے، تہجد کے وقت دعائیں قبول کر رہا ہے، تراویح کے بعد دعائیں قبول کر رہا ہے۔ رمضان المبارک میں آپ جب بھی اللہ رب العزت کے سامنے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ سے خوش ہیں۔
آپ دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں، اللہ رب العزت کے سامنے خوب دعائیں کریں، اپنے دوستوں کے لیے دعائیں کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کو اچھے طریقے سے عبادتوں کے ساتھ بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔